نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي اور اللہ کی وہی ذات ہے انشأ جنات معروشات جس نے پیدا کیے باغات جو بیلوں پہ چڑھنے والے ہیں وغیر معروشات اور جو سیدھے تنے پر کھڑے ہونے والے ہیں والنخل اور کھجوریں والزرع اور کھیتیاں مختلفاً اکلہ مختلف ہیں ذائقے ان کے والزیتون والرمان اور زیتون اور انار متشابہ وغیر متشابہ بعض ملتے جلتے اور بعض نہ ملتے جلتے کلوا من ثمرہ اذا اثمر کھاؤ اس کے پھلوں میں سے جب وہ پھل لائے وآتوا حقہ یوم حصادی اور دو اس کا حق اس کے کاٹنے کے دن ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو انہ لا يحب المسرفین بے شک وہ محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 17واں رکوع آیت نمبر 141 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل گزشتہ اسباق میں مشرکین کے جاہلانہ چند اعمال کا تذکرہ تھا کہ وہ کھیتیوں میں سے، فصلوں میں سے اللہ کے علاوہ غیروں کا حصہ نکالتے ہیں، اسی طرح بعض جانوروں کو اللہ کے علاوہ غیروں کے نام پر منسوب کر دیتے ہیں، اور بعض کھیتیوں اور جانوروں کو ممنوع قرار دے دیتے ہیں، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اس جانور کے پیٹ میں جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہوگا، عورتوں پر منع ہے، اور اگر میت ہوا تو سب شریک ہیں، حتیٰ کہ بعض نادانی میں اپنی اولاد کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے جاہلانہ اعمال، جاہلانہ افعال کا تذکرہ کرنے کے بعد آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا کر انسان کو حکم دیتے ہیں کہ فصلیں چونکہ میں اللہ اگاتا ہوں اور باغ اور پھل میں دیتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ ان میں سے میرے نام پر دیا کرو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي اور اللہ کی وہ ذات ہے انشأ جس نے اگائے، جس نے پیدا کیے جنات باغات معروشات جو بیلدار ہوتے ہیں، جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے جو دیواروں پر یا اسی طرح درختوں پر چڑھ جاتی ہے، وغیرہ معروشات اور بعض بیلدار نہیں ہوتے، سیدھے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں،
بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ گھروں کے سامنے انگور کی بیل لگی ہوتی ہے، اور جیسے آج کل سردیوں کا دن ہے، بالکل لگتا ہے کہ ادھر درخت بوٹا ہے ہی کوئی نہیں، اور گرمیوں میں جناب پورا انہوں نے آگے سے گھیر کے رکھا ہوتا ہے، تو یہ کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی نے اگایا نا ان کو جی۔ انشا جنات معروشات وغیر معروشات، اسی طرح والنخل، نخلستان دیکھیں، کھجوروں کے باغ دیکھیں، والزرع، اور اسی طرح آپ کھیتیوں کو دیکھیں، مختلفاً اکلہ، جن کے ذائقے بھی اللہ تعالیٰ نے جدا جدا بنا دیے ہیں جی۔ یہ پورے کائنات میں جو رنگ بھرے ہیں اور پوری کائنات میں جو پھل اگے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اگے ہیں۔ سورۃ الواقعہ میں آپ کو پہلے بار یہ آیت سنائی، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اللہ فرماتا ہے جو کاشتکاری کرتے ہو، یہ تم یہ کاشتکاری کو اگاتے ہو، اس زمین میں سے فصلوں کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر تیار فصل کو ہم برباد کر دیں تم کیا کر سکتے ہو؟ فظلتم تفکہون، بس باتیں ہی کرو گے، کہو گے جی بڑا نقصان ہو گیا، کہو گے جی تاوان چڑھ گیا، کہو گے جی بڑا خرچہ ہو گیا، کچھ نہ بچا۔ اس کے علاوہ، ان باتوں کے علاوہ تم اور میرا کیا کر سکتے ہو؟ یہ میری رحمت ہی ہے کہ تمہاری فصلوں کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور ان کو پروان بھی چڑھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ القلم ہے 29ویں پارے میں، اس میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کا جنہوں نے باغ میں سے اللہ کا حصہ نہ نکالا۔ اللہ فرماتے ہیں نا، یہ پہلے آیت دیکھ لیجیے پھر اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں باغات میں نے اگائے، بیلدار بھی غیر بیلدار بھی، کھجوریں بھی، اسی طرح کھیتیاں بھی، مختلف ذائقے میں نے بنائے، والزیتون والرمان، زیتون میں نے اگائے، اسی طرح انار میں نے بنائے، متشابہ وغیر متشابہ، بعض ایسے ہیں جی جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، ذائقے ملتے ہیں، بعض کے رنگ ملتے ہیں، بعض کے پودے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بعض نہیں ملتے، ذائقہ ہی مختلف ہے، جدا ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب وہ پھل لائے نا باغ، پھل کھاؤ، لیکن ایک بات کا دھیان رکھو جو مقصودی مسئلہ اس آیت میں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن پھل اتارو تو اس کا حق بھی ادا کیا کرو۔ جس نے یہ فصل دی ہے نا، اس کا، جس کو عشر ہم کہتے ہیں، عشر بھی دیا کرو۔ فرمایا کہ عشر اس زمین کا، اس فصل کا حق ہے جو تم اٹھا کر لا رہے ہو، جس نے یہ فصل دی ہے اس کے نام پر بھی دیا کرو۔ دو مقام اور دیکھ لیتے ہیں جی۔ ایک مقام آپ دیکھیں 14واں پارہ، جو آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں ڈھونڈ لیں، ورنہ ساتھ والوں سے دیکھ لیں۔ 14واں پارہ سورۃ النحل ہے اور آیت نمبر 10 ہے۔ 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 10، 9 ختم ہو رہی ہے، 10 شروع ہو رہی ہے۔ 16 لائن والے قرآن مجید میں صفحہ نمبر 242 ہے۔ صفحہ نمبر 242 ہے، آیت نمبر 10، 14واں پارہ، سورت کا نام ہے جی سورۃ النحل۔ رکوع سے دیکھیں 9، آیت نمبر 9 ختم ہو رہی ہے، 10 شروع ہو رہی ہے۔ ارشاد باری تعالی هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ آسمان سے پانی برسانے والا بھی کون ہے جی؟ اللہ تعالی۔ منہ شراب، اسی سے تم پانی پیتے بھی ہو، ومنہ شجر، اسی سے درخت بھی اگتے ہیں، فیہ تسیمون، جس میں تم جانوروں کو چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع، اور پھر اسی کے ذریعے وہ اگاتا ہے کھیتیاں، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجوریں، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان چیزوں میں دیکھو تو نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ پھل کے ایک ایک حصے پہ غور کرو،
غلے کے ایک ایک دانے پر غور کرو، تمہیں اس کی وحدانیت کا پتہ چلے گا۔ زمین سے نکلنے والی سوئی اور کونپل کو دیکھو، وہ بھی تمہیں اس کی وحدانیت کا پتہ بتائے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر گیا ہے کہ الضمیر روید وحدہ لا شریک لہ گوید، گھاس کا ہر تنکا جو زمین سے سر اوپر اٹھاتا ہے وہ اس کی شہادت کی گواہی دیتا ہوا آتا ہے۔ فرمایا غور کرو، آگے اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی نے تمہارے لیے رات کو مسخر کیا، دن کو مسخر کیا، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ اب یہ پھلوں کے پکنے میں ان ساری چیزوں کا رول ہے، سورج کا اپنا حساب ہے، چاند کا اپنا کردار ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ نے بنائے۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ساتھ تابع کی ہوئی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض، اور جو اس نے زمین میں اگائے نا، مختلفاً الوانہ، ان کے رنگ مختلف بنائے۔ اب یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اگر سب پھلوں کا ایک جیسا ہی رنگ ہوتا، بندے کو سمجھ نہ آتی جناب یہ مالٹا پڑا ہوا ہے یا سیب پڑا ہوا ہے، یہ جناب پیاز پڑا ہے یا آلو پڑا ہے۔ اگر رنگ ہی سب کا ایک جیسا ہوتا، دیکھنے والا پہچان، ہر پھل چکھ کے دیکھنا پڑتا۔ رب نے مختلف رنگ بنا دیے، تم دور سے دیکھتے ہو تمہیں پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا مختلفاً الوانہ، رنگ مختلف بنائے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، دھیان کرنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہو الذی سخر البحر، وہی ذات ہے جس نے دریاؤں کو تمہارے تابع کیا، لتأکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم تازہ گوشت اس میں سے نکال کر کھاؤ، وتستخرجوا منہ حلیۃ، اور زیور نکالو، تلبسونہا، پھر زیور کو پہنتے ہو تم، وتر الفلک، کشتیوں کو تم دیکھتے ہو، مواخر فیہ، پانی کو چیرنے والی ہیں، چیر چیر کر پانی کو تیر رہی ہوتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار تمہارے ہو اور تمہارے بیری بیڑے جائیں، تجارت تمہاری ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین میں پہاڑ اللہ نے ڈالے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ ہل نہ جائے، وَأَنْهَارًا، نہریں بنائیں، وَسُبُلًا، راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پالو، وَعَلَامَاتٍ، نشانات بنائے۔ تم جاتے ہو تمہیں پتہ چل جاتا ہے یہ جناب گلی اس طرف مڑ رہی ہے، یہ راولپنڈی کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ لاہور کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ساری زمین ہی ایک جیسی ہوتی، کوئی نشان ہی نہ ہوتا، جانا بندے نے لاہور ہوتا، چل پشاور کی طرف پڑتا، سمجھ نہ آتی کون سی جگہ ہے۔ اللہ نے ہر جگہوں کے رنگ مختلف بنائے، وہاں نشان بنائے تاکہ تم راہ نہ بھٹک جاؤ۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے بھی تم راہ پاتے ہو، جنگل بیابان ہو، کوئی راہ راستہ نہ ہو، کوئی آبادی کا نام و نشان نہ ہو، تم ستاروں کو دیکھ کر سمت معلوم کر لیتے ہو۔ یہ ساری باتیں اللہ بتا کر آگے فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا وہ ذات جس نے یہ سب کچھ بنایا اور وہ جس نے کچھ نہیں بنایا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو دو۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ تو میں نے بنایا، تو لہذا میرے نام پہ دو نا۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا وہ جس نے یہ جو خالق ہے، جو بنانے والا ہے، کمن، ان کی طرح ہے جو لا یخلق، کچھ نہیں بناتے۔ افلا تذکرون، دھیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور سنو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چند نعمتیں گنوائیں اور بتایا یہ، سمجھایا یہ کہ یہ جب ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے، فصلیں اگانے والا اللہ ہے، باغ اگانے والا اللہ ہے، پھر کس کے نام پہ دینے چاہیے؟ اللہ۔ اب اگر نہیں دیں گے تو ایک مقام اور صرف دیکھ لیجئے، 29ویں پارے سورۃ القلم میں جائیں جی، صفحہ نمبر 511 ہے، 16 لائن والے قرآن مجید، اور آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے، 17 شروع ہو رہی ہے، بالکل آخری لائن سے جی۔ سورۃ القلم آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 17 شروع ہو رہی ہے۔ جاگ رہے نا سارے ساتھی؟ کوئی سو تو نہیں گئے؟ دائیں میں دیکھ لیں، اگر کوئی سو گیا تو تھوڑا سا ہلا دیں اس کو۔ نہ صابر صاحب تو آج بالکل چوکنے بیٹھے اللہ دے بندے ہو، 4 مہینے بعد آئے آج تو رعایت کرو نا نال۔ یہ 10 رہنے بھائی، صابر صاحب تشریف لا چکے نے، باقی رہتے ہی رہتے جی۔
ساڑی رہتا تو سویکھ ہی نہیں ہے جے۔ آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 17 شروع ہو رہی ہے جی۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یہ فصلیں آتی ہیں نا، پھر بوریاں بھر بھر کے جب زمیندار گھر پہ لے جاتے ہیں اور عشر نکالنا اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حساب لگاتے ہیں نا، ٹریکٹر کے والے کو اتنے دینے ہیں اور جناب کھاد کے اتنے دینے ہیں اور جناب یہ اور وہ، کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے سارا گھر ہی لے جائیں، لیکن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے پھر وہ ایک دانہ بھی گھر لے کر نہیں جاتے عشر کا، وہ اپنے دانے گھر میں بعد میں پہنچاتے ہیں، عشر کے دانے پہلے اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ لیکن جو نہ دیں اور سمجھیں کہ ہم جناب سارا ہی گھر لے گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میری مہلت ہے کہ میں فوراً تمہارے فصلوں کو برباد نہیں کر دیتا، ورنہ میں کر دے سکتا ہوں۔ مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی، فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے ان کو آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ ایک پہلی قوموں کے اندر کوئی باغ والے تھے، ان کا قصہ اللہ سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اتنے بخیل تھے، باغ تو میں نے ان کو دیا لیکن انہوں نے قسمیں کھائیں کہ اللہ کے نام پہ نہیں دینا، نعوذ باللہ۔ جی سورہ کاف میں بھی ایک واقعہ ہے، وہ الگ ہے، یہ اور ہے۔ سورہ کاف میں ایک بھائی کا باغ کا واقعہ جیسے قاری صاحب بتا رہے ہیں وہ بھی ہے، اس کا بھی یہی حال ہوا کہ اس نے بھی کہا جناب اللہ کے نام پہ نہیں دینا، تو اس کا باغ بھی برباد ہوا، ان بھائیوں کا باغ بھی برباد ہوا جی۔ انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان کو آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا، اذا اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم صبح صبح جائیں گے اور سارا پھل اتار کر لے آئیں گے، ولا یستثنون، انشاءاللہ بھی نہ کہہ سکے، انشاءاللہ بھی اتنا بھی نہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو لے کر آئیں گے، اللہ کا نام بھی نہ لیا۔ اور پھر کیا ہوا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ابھی وہ صبح اٹھیں گے تو جائیں گے، ابھی وہ سو ہی رہے تھے، فطاف علیہا، پھر گیا اس پر، طائف من ربک، تیرے رب کا پھرنے والا عذاب، وہم نائمون، اور وہ ابھی سو ہی رہے تھے، وہ ابھی جاگے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا باغ تباہ و برباد کر دیا، ان کو جلا کر راکھ کر دیا۔ فاصبحت کالصریم، باغ یوں ہو گیا جیسے کسی نے کاٹ کے پھینک دیا ہے، جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ فتنادوا مصبحین، وہ صبح ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں، اٹھو بھائی جائیں، ان اغدوا علی حرثکم، جلدی پہنچو اپنی فصل پر، اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر پھل اتار کر لانا چاہتے ہو سویرے سویرے جاؤ تاکہ غریب کوئی اٹھے کہ دیکھے ہی نہیں ہمیں، پہلے پہلے چلے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے بخیل تھے، فانطلقوا وہم یتخافتون، چل پڑے اور باتیں بھی چپ کے کرتے تھے، اونچی آواز میں بات بھی نہ کرتے تھے، کوئی غریب سن ہی نہ لوے ساڑی آواز۔ اللہ اللہ بخل سے محفوظ فرمائے۔ بخل بھی جو ہے نا بہت بڑی بیماری ہے۔ کہتے ہیں کہ آدمی کسی سے ملنے گیا تو دیکھا کہ وہ بکری کے نا تھنوں کے ساتھ منہ لگا کے نا دودھ پی رہا ہے، تو اس نے پوچھا بھائی برتن میں ڈال کے کیوں نہیں دو کے پیتا؟ اس کا کہتا ہے نہیں پتہ نا، جی میں برتن میں دوں نا تو بچے جاگ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ابو ہمیں بھی دے۔ تو میں نے کہا وہ نہ سنے اور نہ پتہ چلے، میں یہیں سے پی کے چلا جاؤں، وہ بھی اسی طرح اونچی بات بھی نہیں کرے، پھر کوئی سن ہی نہ لے، پھر ایسا نہ ہو کوئی کہے جناب ہمیں بھی دو۔ اس لیے بس اللہ فرماتے ہیں فانطلقوا وہم یتخافتون، چپ کے دھیرے دھیرے گوشے کرنے کان میں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اچھا اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ آج تمہارے گھر کوئی مسکین نہ آ جائے۔ اللہ، کوئی غریب کوئی مسکین، میرے بھائی کبھی مسکین اور غریب کو جھٹکی نہیں دی جاتی۔ بعض دفعہ یہ 100% جن کے بارے میں پتہ ہو نا کہ بہروپی ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن جس کے بارے میں کوئی شبہ اور شبہ کی بنیاد پر کہنا کہ جا یہ جو اللہ کا نام لے رہا ہے بس اس کو جو توفیق ہے وہ دو، نہیں ہے تو اچھی بات کرو، معذرت کرو، لیکن چھڑکو نہیں، کیونکہ اس نے نام کس کا لیا ہے؟ اور میرے پاس اگر کوئی ٹکا ہے تو یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، جس کا نام وہ لے رہا ہے اس نام کا لحاظ کرو۔ اسی لیے فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ صدقہ جو ہے نا یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ کیوں
کہ دیا ہوا تو ہے اللہ ہی کا، جب میں نے اللہ کے نام پہ دیا تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دیں، اللہ تعالیٰ نے دکھوں کو ٹال دیا۔ برکیف فرمایا کہ وہ اس لیے چپکے باتیں کر رہے تھے، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ کوئی مسکین نہ آ جائے، کوئی غریب نہ آ جائے، وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح پہنچے، بڑی پھرتی کے ساتھ پہنچے، اپنے فصل پر پہنچے، اور قادرین سمجھ یہ رہے تھے کہ بڑی ہم قدرت رکھتے ہیں، سارا پھل آج گھر لے کر آئیں گے، کسی کو ایک دانہ تک نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما رأوہا، جب باغ والی زمین پر پہنچے، دیکھا، قالو، کہنے لگے انا لضالون، شاید ہم راہ بھول گئے ہیں، کسی اور جگہ آ گئے ہیں، ہمارا تو بڑا فصل کھڑا ہوا تھا وہاں پہ، یہاں تو تن کا بھی کوئی نہیں، انا لضالون، شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، جانا کہیں اور تھا، چلے کہیں اور آئے، اندھیرے میں پتہ نہ چلا۔ غور کیا تو کہنے لگے بل نحن محرومون، راہ نہیں بھول گئے، ہم تو اپنی فصل سے محروم کر دیے گئے ہیں، بل نحن محرومون، ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطہم، شاید ان میں کوئی بھائی ان کا جو پہلے ان کو منع کرتا رہا تھا لیکن پھر سب میں وہ بھی چل پڑا، قال اوسطہم، اس درمیانے نے ان سے کہا الم اقل لکم، میں نے کہا نہیں تھا تمہیں، لولا تسبحون، کیوں نہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو، یعنی اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یہ حرکت نہ کرو۔ قالوا سبحان ربنا، کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، انا کنا ظالمین، بے شک ہم واقعی ظالم تھے۔ اب سمجھ آ گئی ان کو۔ یہ بھی بات بڑی ہے کہ ٹھوکر لگے تو بندہ سنبھل جائے، یہ بھی بڑی بات ہے، ٹھوکر لگنے کے باوجود بھی اگر نہ سنبھلے تو سمجھو آپ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم واقعی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، اب جناب ایک دوسرے کو ملامت کرنا، ایک کہتا ہے کہ تیری وجہ سے ہوا، وہ کہتا ہے نہیں تو کہتا تھا نا۔ جب بندہ اللہ نہ کرے کسی کے کاروبار وغیرہ میں نقصان ہو جائے تو جو آپس میں پارٹنر ہوتے ہیں نا ایک دوسرے پہ عیب لگاتے ہیں، تو نہیں کیتا ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں تو نے ایسے کیا ہے نا۔ اب یہی باتیں رہ جاتی ہیں، ہمارے اردو کی مثال ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، پھر جناب وہ باتیں رہ جاتی ہیں اور تو کچھ بندہ کر نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، ایک دوسرے پر متوجہ ہوئے اور ملامت کرنے لگے۔ قالوا، اور پھر انہوں نے یہ کہا یا ویلنا انا کننا طاغین، ہائے ہلاکت ہماری، سرکشی کرنے والے تو ہم ہی تھے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کذالک العذاب، او دنیا والو اس طرح عذاب ہوتا ہے۔ بات تو میں نے یہ کر رہا تھا نا کہ فصل میں عشر بندہ نہ دے اور پھر اللہ کے عذاب سے بچ جائے، یہ بہت بڑی اس کی رحمت ہے۔ ورنہ جس اللہ نے فصل کیا، ارے تجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے دانے کہاں پھینکے اور کیسے پھینکے، تیرے دانوں کی حفاظت اللہ نے کی اور تیرے دانوں کو محفوظ اللہ نے کیا، کیڑے مکوڑے ہی آ جاتے کھا کے چلے جاتے، تو کیا کر سکتا تھا، کتنے سپرے کرتا، کتنی دوائیاں لاتا، اللہ برباد کر دیتا، تیری کھڑی فصل کو آسمانی آفت بجلی کے ذریعے جلا کے راکھ کر دیتا، تو کیا کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، تیرے ایک ایک دانے کو اس نے محفوظ کیا، پھر ایک ایک دانے کے ہزار ہزار کر کے تجھے واپس کیے، اور پھر اس نے کہا کچھ میرے نام پر بھی دے دے، اور پھر تو بخل کرنے پہ آ گیا اور تو نے باقی ہر ایک کا خیال رکھا، ٹریکٹر والے کا بھی خیال رکھا کہ جناب اس کے میں نے دینے ہیں، تو نے سمجھا کہ واقعی میں نے دینے ہیں، پانی والے کو بھی تو نے سمجھا کہ میں نے دینے ہیں، کھاد اور یوریا والے کو بھی میں نے دینے ہیں، نہیں دینے تو رب کو نہیں دینے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس جس نے سب کچھ دیا اس کا حق ہی بھول گیا تو۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب، عذاب اس طرح ہوتا ہے جیسے ان باغ والوں پہ آیا ہے، ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تو میری رحمت ہے کہ پھر میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ دنیا والے جانیں۔ واپس آئیے جس سبق کی طرف، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ساری فصلیں میں اللہ تعالیٰ اگاتا ہوں تو پھر دو بھی کس کے نام پہ بولو؟ اللہ کے نام، غیر اللہ کے نام پہ مت دو، دو صرف اللہ کے نام پہ دو، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ دو۔ دیکھو جی یہ مالی عبادت ہے، یہ کیا ہے جی؟ مالی عبادت۔ محمود صاحب نہ صابر صاحب نے دیکھو وہ جاگ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک۔ اصل میں نا
صابر صاحب آج آئے ہیں، ایک تو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں، حالانکہ وہ بالکل نہیں سو رہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک جاگ رہے ہیں۔ ابھی کل پرسوں احسان صاحب کدھر بیٹھے ہیں جی، احسان صاحب، وہ سو رہے تھے تو میں نے کہا آپ کیوں سو رہے ہیں؟ کہتے ہیں صابر صاحب کے دن قریب آ گئے تو میرے اوپر نیند آ گئی جی۔ میں نے کہا یہ لیں جی، اپنی غلطی بھی ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ وہ کسی اسکول میں نا لڑکا تھا بھولا، اور جو کسی کی غلطی ہوتی ہے نا لڑکے کہتے جی یہ کام کس نے کیا ہے؟ سر پوچھتے بھولے نے کیا جی، چلو بھولے کان پکڑ، وہ 4 ڈنڈے جناب خواہ مخواہ اس بھولے بیچارے کو پڑ جاتے۔ اب وہ بھی بیچارہ شریف آدمی تھا، آگے چپ کر جاتا، صابر صاحب کی طرح بولتا نہیں تھا، ہر بندہ آتا جناب، جو ٹیچر آتا 2-4 ڈنڈے اس کو مار دیتا۔ ایک دن جناب سر بیٹھے ہوئے ہیں کلاس میں، اور ہوا یوں کہ ایک لڑکے نے بتایا سر جی باہر چوک میں جو دکان ہے نا، وہ 2 دکاندار آپس میں لڑ پڑے، ایک نے پتھر اٹھا کے مارا تو اگلے دکان والے کے کاؤنٹر پہ لگا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بھولے نے اٹھ کے کان پکڑ لیے۔ سر پوچھا بھولیا تینوں کی ہویا؟ اس نے کہا سر جی اٹ ماویں جس بھی ماری کوٹ تو بھولے نے بھی پہنی ہے، تسی آپ میں نے کوٹ لاؤ پہلے۔ تو ہر دفعہ صابر صاحب نہیں سوتے، اور بندے بھی سونے والے ہوتے ہیں، توجہ ہے نا صاحب کی۔ اللہ فرماتے یہ ساری کائنات جب میں نے بنائی، یہ ساری کائنات کے اندر رنگ جو میں نے بھرے، صابر صاحب ہمارے وہ محبوب بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، جن کے ساتھ رونق تھی ہماری مسجد کی، بڑا ہم نے مس کیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کا سفر قبول فرمایا، واپس آئے ہیں، بہت خوشی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے بھائی سلیم عابد صاحب، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، بیلدار بوٹیاں یہ بھی اللہ اگاتا ہے، غیر بیلدار بوٹیاں یہ بھی کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے۔ وَالنَّخْلَ، کھجوریں کون اگاتا ہے؟ وَالزَّرْعَ، اور یہ فصلیں اور کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ مختلفاً اکلہ، ان کے ذائقے جدا جدا کون بناتا ہے؟ والزیتون، زیتون کس نے اگایا؟ والرمان، انار کس نے اگائے؟ متشابہم وغیر متشابہ، بعض کے رنگ جوڑ دیے بعض کے جدا بنائے، یہ کرنے والا کون ہے؟ جب یہ سارے کام رب کرتا ہے تو پھر سنو، کلوا من ثمرہ، پھل کھاؤ بھی صحیح، جب وہ پھل لے کر آئے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کا حق بھی دو جس دن فصل اتارو تو، جس دن فصل کو کاٹو تو اللہ کے نام پر بھی دو۔ ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ اسراف یہ ہے جی اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر نہ دو، یہ اسراف ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ دیا جائے ایک دانہ بھی وہ اسراف میں آئے گا۔ کیوں؟ کہ وہ مالی عبادت ہے، اور میں اور آپ روزانہ نماز میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات، آگے والطیبات، زبانی باتیں کس کے لیے؟ اللہ۔ بدنی باتیں بھی کس کے لیے؟ اور مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ اللہ۔ تو ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، اللہ کے نام پہ دو، غیر اللہ کے نام پہ ہرگز نہ دو۔ غیر اللہ کے نام پر ایک دانہ بھی نہ دو، ایک لقمہ بھی نہ دو، ایک ٹکا بھی نہ دو۔ دینے والا جو اللہ ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی غیر کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں نا، کیونکہ وہ بدنی عبادت ہے، ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی چیز دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ مالی عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادت بھی اللہ کی، زبانی عبادت بھی اللہ کی۔ تو اسراف۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نام پر لیکن اس میں فضول خرچیاں اتنی ہیں کہ جناب دکھلاوا اتنا، ریاکاری اتنی، جیسے اللہ معاف فرمائے آج کل ہمارے اکثر صدقات ایسے ہی ہو رہے ہیں، او جناب خیرات کی ہے، اور جناب آ رہے ہیں لوگ، جناب 1 پونیوں گاڑیوں پہ آ رہے ہیں، چمک دمک پہ آ رہے ہیں، اور جناب کھانے کھائے جا رہے ہیں، اور جناب تاکہ پتہ چل کئی ڈشیں، اور غریب بھوکا اگر کوئی آ جائے، صبر کرو تمہیں بعد میں دیں گے، تمہیں کیا کریں گے؟ بعد میں دیں گے۔ جس کو بھوک لگی ہے، جو غریب ہے، جو کھانا چاہتا ہے، اس کو بعد میں دیں گے، اور وی آئی پی مہمانوں کو عمدہ کھانے۔ فرمایا فلا تسرفوا، رب کے نام پہ دینا ہے، اسراف نہ کرو۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا تو بہت اونچا عمل ہے، تو فرمایا اسراف نہ کرو۔ انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کو نا، پلیٹ کو اپنی یوں انگلیوں کے ساتھ صاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی پیالے کو، پلیٹ کو صاف کر کے چھوڑتا ہے نا، وہ پیالہ پلیٹ اس کو دعا دیتی رہتی ہے۔ یعنی اتنا بھی ضائع نہ کرو کھانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لقمہ گر جائے تو اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑو، اسے اٹھاؤ، صاف کرو اور اس کو کھا لو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دسترخوان پہ ہیں جہاں بڑے بڑے افسر ہیں، بڑے بڑے غیر مسلم سردار ہیں، اور لقمہ گر گیا تو اٹھانا چاہا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ساتھ والے صحابی نے کو نہیں، مار کا رہنے دے، یہ وڈیرے لوگ ہیں، یہ کہیں گے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے بھوکے ہیں کہ لقمہ نیچے گر گیا اس کو بھی نہیں چھوڑتے، رہنے دے اس کو۔ انہوں نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا دنیا دار بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے ہمیں یوں ہی سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس لقمے کو شیطان کے لیے مت چھوڑو، آپ نے فرمایا انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا کھانا اس کو بھی صاف کرو اور اس کو بھی چاٹ لو، اس کو بھی ضائع نہ کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کی کس ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جس اللہ نے رزق دی ہے اس کے نام پر بھی دو اور ضائع ہونے سے بھی بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی ذات ہے جس نے اگائے باغات جو بیلدار ہیں اور وہ جو بیلدار نہیں ہیں، وَالنَّخْلَ اور کھجوریں، وَالزَّرْعَ اور کھیتی، مختلفاً اکلہ جس کے ذائقے مختلف ہیں، والزیتون والرمان اور زیتون اور انار، متشابہا وغیر متشابہ بعض ملتے جلتے اور بعض نہ ملتے جلتے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھلوں سے جب وہ پھل لائے، وآتوا حقہ یوم حصادہ اور دو اس کا حق اس کے کاٹنے والے دن، ولا تسرفوا اور حد سے نہ بڑھو، انہ لا يحب المسرفین بے شک وہ محبت نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں سے۔